اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ 11ویں تاجدار امامت و ولایت اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے، اپنے پیروکاروں کے لیے ایک وصیت چھوڑ کے گئے ہیں، اور اس وصیت میں چند اہم صفات اور چند اہم خصلتیں، چند اہم عادات بیان فرمایا ہے۔ تو ان عادات کو، ان صفات کو اپنانے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ وصیت فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں سے، میں وصیت کرتا ہوں تمہیں تقوی الہی کا، تقوی اختیار کرو اپنی زندگی میں، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور عرض کیا تھا تقوی کیا ہے؟ محرمات سے بچنا، واجبات کو انجام دینا۔ عام لوگوں کا تقوی یہی ہے۔ جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچیں، ان سے پرہیز کریں، ان کو ترک کریں۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، آپ کے اوپر لازم قرار دیا ہے، ان کو انجام دے دیں۔ تو گویا انسان کی یہ زندگی کچھ انجام دینا، کچھ ترک کرنا، ترک و انجام کا ایک مجموعہ ہے۔ ترک اور انجام یعنی محرمات کو چھوڑنا، واجبات کو انجام دینا، یہ ہماری زندگی، اس دنیا کی زندگی کا یہ حصہ ہے، اور زندگی کا ایک لازمہ ہے یہ کہ محرمات سے آپ بچیں اور واجبات کو آپ انجام دے دیں۔ اب محرمات سے بچنا، یہ یاد رکھو، اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے، حرام چیز سے جو ہے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، چاہے حرام جیسا بھی ہو۔ خصوصاً انسان جو لقمہ کھاتا ہے اس لقمے کو جو ہے وہ سوچ کے کھائیں کہ کیا میرے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے میرے لیے۔ بسا اوقات آپ خود کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے حرام ہوتا ہے، وہ بذات خود حرام نہیں ہے، کسی اور وجہ اور سبب سے حرام ہوتا ہے۔ جھوٹ بولیں مثلا، جھوٹ بولیں گے تو حرام ہوگا۔ کماتے خود کسی کا حق جو ہے اس میں شامل کریں تو حرام ہو گیا۔ اور اسی طرح مال جو ہے وہ آپ کے پاس آیا جناب، سال بھر آپ کے پاس پیسے رہیں، بینکوں میں جو ہے وہ رکھا، حق ظاہرہ آپ نے ادا نہیں کیا تو حرام ہو گیا۔ یعنی حرام کے مختلف جو ہیں وہ اسباب ہیں۔ بسا اوقات ایک چیز خود حرام ہے بذات خود، یعنی اس میں کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کسی کا مال جو ہے وہ لے لیا ہے، وہ مال آپ کے لیے حرام ہے۔ یا مثلا وہ ایک ایسی شے ہے جو جس کے پاس بھی ہو، مالک کے پاس بھی ہو، پھر بھی حرام ہے۔ آپ مالک ہیں اس کے اور آپ کے پاس ہیں اور آپ کو بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ مثلا شراب ہے، شراب جو ہے وہ مالک کے پاس ہے، مالک آپ ہیں، مثلا فلانی مالک ہے، کیا وہ مالک شراب استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، حرام ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح دوسرا تیسرا جو بھی لے لے اس کے لیے بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس ذات شراب حرام ہے۔ ایک مرتبہ ذات مال جو ہے وہ حلال ہے، کسی اور سبب کی وجہ سے بنا پر جو ہے وہ حرام۔ مثلا یہی ہے، آپ جو ہے وہ خود محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور یا جو ہے آپ نے ربا اور سود کا جو ہے پیسہ لے لیا ہے، اگرچہ آپ نے محنت کیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہیں۔ ان سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، انسان سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر وہی لقمہ جو حرام کا ایک لقمہ جو ہے وہ روایات میں معصوم فرماتے ہیں، ایک لقمہ، ایک نوالہ اگر شکم میں، پیٹ میں ڈھالے گا
40 دن کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس ایک حرام کا، ایک لقمے کا اثر اتنا ہے۔ یہ دیکھیں، اس لیے کیوں کہا ہے قرآن اور احادیث میں تاکید کی گئی ہے حرام سے بچو، حرام سے بچو اور حرام سے بچو۔ اس کا مطلب یہی ہے اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں، صرف وہ آپ کی زندگی میں وہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے وہ حرام کا لقمہ، پھر وہ حرام کا لقمہ جو ہے آپ کے اولاد میں بھی اثر کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا بچے نافرمان ہو گئے، بچے بات نہیں سنتے ہیں، تو یہ یاد رکھو، غور کرو اپنی زندگی میں، ہم سب کو غور کرنا چاہیے، کہیں میں نے کہیں حرام کا لقمہ تو نہیں آیا ہے میرے رزق میں نے جو بچوں کو کھلایا ہے کہیں حرام کا لقمہ اس میں شامل تو نہیں ہوا ہے۔ اس لیے خمس کے موارد میں سے ایک یہ ہے حلال مال حرام مال سے مخلوط ہو جائیں، نہ آپ مالک جانتے ہیں نہ جو ہے اس کا مقدار جانتے ہیں، صرف اتنا جانتے ہیں کہ میرے مال کے ساتھ کوئی حرام مل گیا، کتنا مل گیا یہ نہیں جانتے، نہ مالک جانتے ہیں کس کا ہے یہ بھی نہیں جانتے ہیں، اور کتنا مال جو ہے وہ کیا ہے مخلوط ہوا مل گیا ہے حلال مال کے ساتھ میرے مال کے ساتھ، تو اس وقت آپ کو اس کو پاک کرنے کا جو ہے طریقہ شرع نے دین نے یہ دیا ہے، اس کا خمس ادا کریں، اس کا 5واں حصہ نکال کے دے دے، مستحق کو جو ہے جہاں دینا ہے وہاں دے دیں گے تو آپ کا مال آپ کے لیے پاک ہو گیا۔ یہ خمس کے مسائل میں یہ چیز جو ہے موجود ہے کہ اگر کسی کے کا مال حلال یا مال حرام مال حلال کے ساتھ مخلوط ہو جائیں، اس کے تعداد بھی نہیں جانتا ہے کہ مثلا آپ کے پیسے ہیں، آپ کے پیسوں کے ساتھ کچھ پیسے مل گئے ہیں، لیکن آپ کو یقین ہے پیسے تو مل گئے، کتنے مل گئے یہ بھی پتہ نہیں ہے، کس کے تھے یہ بھی پتہ نہیں ہے مثلا نہیں ہے، تو یہاں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے اس کا خمس نکالے، خمس نکالیں گے تو وہ پیسے آپ کے پاک ہوں گے۔ یہ پیسے پاک کرنے کا طریقہ جو ہے اس میں یہی ہے کہ آپ خمس نکال کے دے دیں، 5واں حصہ جو ان پیسوں کا 5واں حصہ نکال کے دے دیں گے تو یعنی وہ پاک ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ یہ جو ہے وہ چیزیں ہاں جہاں مالک پتہ ہے، جہاں تعداد پتہ ہے، تو پھر تو یہاں اس مال کو الگ کرنا ہے، اس حرام مال کو نکالنا ہے اور اپنے مال میں جو اس کو نہیں رکھنا ہے۔ اور جو دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے حرام لقمے کی وجہ سے، یاد رکھیں حرام لقمے کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ مولا حسین علیہ السلام نے ہر قسم کی حجت تمام کیا، تمام حجت کیا، ان کو کوئی نہیں چھوڑا، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ان کو ہر قسم کا تمام حجت کیا، کرنے کے بعد جب اثر نہیں ہوا تو مولا نے ایک جملہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ مجھے پتہ ہے تمہارے شکم تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے میری باتیں اثر نہیں کرتی۔ یاد رکھو جب قرآن ہمارے اندر اثر نہیں کرتا ہے، محمد اور آل محمد کے جملات اور نورانی کلمات اگر ہمارے اندر اثر ہمارے وجود میں اثر نہیں کرتے ہیں تو یہ یاد رکھو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے یہاں۔ میں نے کوئی حرام کا لقمہ تو میں نہیں کھایا، کیوں؟ یوں حرام کا لقمہ انسان کے شکم میں جاتا ہے، شقاوت قلبی آ جاتی ہے، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا مہربانی ختم ہو جاتی ہے، رحم دلی ختم ہو جاتی ہے، شقی بن جاتا ہے انسان، شقاوت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو لہٰذا کیوں تاکید کی گئی ہے حرام سے جو ہے بچے، حرام سے بچے، حرام سے بچے۔ یہاں تک بھی کہا ہے مومن صرف حرام سے نہیں بچتا ہے بلکہ شبہے سے بھی بچتا ہے، شبہے سے بھی بچتا ہے۔ شبہ یعنی یہ حرام ہے حلال ہے مجھے پتہ نہیں ہے تو اس سے بھی بچتا ہے، اس سے بھی پرہیز۔ محمد اور آل محمد کے عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو